کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے خون میں دوڑنے والا ایک معمولی سا عنصر لوہا کائنات کی گہرائیوں سے کیا پیغام لاتا ہے؟ یہ صرف ایک دھات نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں کا ایک ایسا خزانہ ہے جو اربوں سال کے کائناتی سفر اور زندگی کے پیچیدہ ترین رازوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ آج ہم اس لوہے کے ان حیرت انگیز حقائق کو بے نقاب کریں گے جو آپ کو خالق کائنات کی حکمت پر اشہاد کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ لوہا در حقیقت ستاروں کی موت کا حاصل ہے۔ جب ایک ستارہ اپنی زندگی کے آخری مرحلوں میں پہنچتا ہے اور اپنے اندر ہائیڈروجن کو ہیلیم، پھر کاربن اور پھر بھاری عناصر میں تبدیل کرتا ہے تو یہ سلسلہ لوہے پر آ کر رک جاتا ہے۔ لوہا 56 آئرن 56 کائنات کا سب سے مستحکم اٹامک نیوکلیس ہے، جس کے بعد مزید فیوژن سے توانائی خارج ہونے کے بجائے جذب ہوتی ہے۔ یہ کائناتی حد ہے، ایک ایسا نقطہ جہاں ستارے کی تخلیقی صلاحیت دم توڑ دیتی ہے۔ لوہے کی تشکیل صرف ایک ستارے کے مرکز میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایک انتہائی پرتشدد اور کائناتی واقعہ درکار ہوتا ہے، ایک سپر نووا کا دھماکہ۔ جب ایک بہت بڑا ستارہ لوہے کے مرکز کے ساتھ منہدم ہوتا ہے تو یہ ایک ناقابل تصور دھماکے کے ساتھ پھٹتا ہے، جس سے اتنی طاقت خارج ہوتی ہے کہ سورج اپنی پوری زندگی میں بھی اتنی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ دھماکہ ہی لوہے اور دیگر بھاری عناصر کو کائنات میں بکھیرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے کائناتی بھٹی میں لوہے کو پگھلا کر کائنات میں پھیلا دیا۔ ہماری زمین کا وجود لوہے کے بغیر ناممکن ہے۔ زمین کا تقریباً 35% حصہ لوہے پر مشتمل ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ ہمارے پلانٹ کے مرکز میں یعنی کور میں موجود ہے۔ یہ پگھلا ہوا لوہے کا کور ہی ہے جو زمین کو ایک تہکال مقناطیس میں بدل دیتا ہے۔ یہ مقناطیسی میدان ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں اور شمسی طوفانوں سے بچاتا ہے، جو زندگی کے لیے ایک ناقابل تشخیص ڈھال کا کام کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوہے کا یہ مقناطیسی میدان صرف ایک ڈھال نہیں بلکہ ہماری سمت شناسی میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے؟ بہت سے جانور جیسے ہجرت کرنے والے پرندے اور سمندری کچھوے زمین کے مقناطیسی میدان کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں۔ ان کے جسم میں لوہے کے مائکرونائزڈ کرسٹلز ہوتے ہیں جو انہیں ایک قدرتی کمپس فراہم کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بے جان دھات زندگی کو راستہ دکھائے؟ ہمارے خون میں موجود ہیموگلوبن کا مرکزی جزو لوہا ہے۔ ہیموگلوبن کا ایک مالیکیول 4 لوہے کے ایٹم رکھتا ہے اور ہر لوہے کا ایٹم ایک آکسیجن کے مالیکیول کو باندھ سکتا ہے۔ یہ عمل اتنا پیچیدہ ہے کہ لوہا اپنی حالت بدلتا ہے جسے کوانٹم سپن سٹیٹ کہتے ہیں، تاکہ آکسیجن کو مؤثر طریقے سے باندھ سکے اور پھر اسے چھوڑ سکے۔ یہ صرف ایک کیمیائی رد عمل نہیں بلکہ ایک نینو سطح پر ہونے والا کوانٹم رقص ہے جو زندگی کو سانس لینے کے قابل بناتا ہے۔ لوہے کی ایک اور حیرت انگیز خاصیت اس کی آکسیجن کے ساتھ تعاون پر مبنی بندھن ہے، کوآپریٹو بائنڈنگ۔ جب ہیموگلوبن کا ایک لوہے کا ایٹم آکسیجن کو باندھتا ہے تو یہ دوسرے لوہے کے ایٹموں کی آکسیجن باندھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا میکانزم ہے جو پھیپھڑوں سے ٹیشوز تک آکسیجن کی زیادہ سے زیادہ منتقلی کو یقینی بناتا ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ ایک مالیکیول میں ایسی ذہین خود تنظیمی موجود ہے؟ لوہا صرف آکسیجن کی نقل و حمل ہی نہیں کرتا بلکہ یہ ہمارے جسم میں توانائی کی پیداوار کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ مائٹوکونڈریا میں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں لوہا اور سلفر کے کلسٹرز، آئرن سلفر کلسٹرز، اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کلسٹرز الیکٹرونوں کو ایک مالیکیول سے دوسرے میں منتقل کرتے ہیں، جس سے اے ٹی پی یعنی ہماری خلیات کی توانائی کرنسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی برقی سرکٹ ہے جو لوہے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے جسم میں لوہے کی مقدار کو انتہائی نزاکت سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ فیریٹن نامی ایک پروٹین لوہے کو محفوظ کرنے کا کام کرتی ہے۔ یہ ایک کھوکھلی کروی ساخت ہے جو 4500 لوہے کے ایٹموں کو اپنے اندر محفوظ کر سکتی ہے، انہیں زہریلا ہونے سے بچاتی ہے اور ضرورت پڑنے پر انہیں جاری کرتی ہے۔ یہ ایک قدرتی نینو کنٹینر ہے جو خود بخود بنتا ہے
اور لوہے کے انتظام کو یقینی بناتا ہے۔ ٹرانسفرین ایک اور پروٹین ہے جو خون میں لوہے کو منتقل کرتی ہے۔ یہ لوہے کو اتنی مضبوطی سے باندھتی ہے کہ اسے آکسیڈیٹیو نقصان سے بچاتی ہے، لیکن پھر بھی اسے خلیوں تک پہنچاتی ہے۔ اس کی لوہے کے لیے بندھن کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ 1 ارب میں ایک بھی لوہے کے ایٹم کو نہیں چھوڑتی۔ یہ ایک ایسا حفاظتی نظام ہے جو لوہے کی ہر بوند کو اہمیت دیتا ہے۔ پودوں میں بھی لوہا زندگی کا بنیادی ستون ہے۔ فوٹو سنتھسس کے عمل میں، خاص طور پر فوٹو سسٹم 2 میں، لوہا پانی کو توڑ کر آکسیجن پیدا کرنے والے کمپلیکس کا حصہ ہے۔ یہ وہی عمل ہے جو ہماری فضا میں زیادہ تر آکسیجن کا ذریعہ ہے۔ لوہے کے بغیر پودے سانس نہیں لے سکتے اور نہ ہی ہم۔ ہمارے دماغی افعال اور مزاج بھی لوہے پر منحصر ہیں۔ لوہا ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے اہم نیورو ٹرانسمیٹرز کی ترکیب میں شامل انزائمز کے لیے ایک کو فیکٹر ہے۔ یہ کیمیکلز ہماری خوشی، توجہ اور حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لوہے کی کمی نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک دھات ہمارے جذبات کو متاثر کرتی ہے؟ لوہا 3 کی ترکیب کے لیے بھی ضروری ہے۔ رائبو نیوکلیوٹائڈ ریڈکٹیز نامی انزائم جو RNA کے بلڈنگ بلاکس کو DNA کے بلڈنگ بلاکس میں تبدیل کرتا ہے، لوہے کے مرکز پر انحصار کرتا ہے۔ اس کے بغیر DNA کی نقل تیار نہیں ہو سکتی اور زندگی کا تسلسل رک جائے گا۔ کائنات میں لوہے کی مخصوص کثرت بھی ایک نشانی ہے۔ اگر لوہا بہت کم ہوتا تو بھاری آثار اور چٹان والے سیارے نہیں بن سکتے تھے۔ اگر لوہا بہت زیادہ ہوتا تو ستاروں کی زندگی کا چکر مختلف ہوتا اور ہماری جیسی زندگی کے لیے حالات سازگار نہ ہوتے۔ یہ ایک نازک توازن ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ لوہا ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ قدیم شہابیوں اور گہرے سمندر کی تہہ میں پائے جانے والے لوہے کے آئسوٹوپس، خاص طور پر Fe60، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا شمسی نظام ایک قریبی سپر نووا کے دھماکے کے بعد بنا تھا۔ یہ آئسوٹوپس سپر نووا میں ہی بنتے ہیں اور ان کی موجودگی اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ہماری زمین اور اس پر موجود زندگی کائناتی دھماکوں کے راخ سے بنی ہے۔ یہ لوہا کائنات کی تاریخ کا ایک زندہ گواہ ہے۔ اب ذرا سوچیں، کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اربوں سال پہلے ایک بے مقصد کائنات میں ایک ستارے کے مرکز میں لوہا بنا، پھر ایک پرتشدد دھماکے میں بکھرا، زمین کے مرکز میں جمع ہو کر مقناطیسی میدان بنایا، اور پھر ہمارے خلیات کے اندر آکسیجن کی نقل و حمل سے لے کر DNA کی ترکیب تک ہر اہم عمل کا حصہ بن گیا؟ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ سب بے ترتیب حادثات کا نتیجہ ہے، ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ سائنسی قانون ہمیں بتاتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ کیوں وجود میں آئیں۔ کشش ثقول کا قانون سیب کو نیچے گرنے کی وضاحت کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ سیب کا درخت کیوں وجود میں آیا۔ اسی طرح لوہے کی کیمیائی اور طبی خصوصیات اس کے افعال کو بیان کرتی ہیں، لیکن یہ وضاحت نہیں کرتی کہ یہ خصوصیات اتنی غیر معمولی طور پر زندگی کے لیے موزوں کیوں ہیں۔ یہ صرف ایک ذہین ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لوہا جو کائنات کے تاریخ ترین کونوں سے آیا ہے، ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ہمارے سیارے کو بچاتا ہے اور ہماری زندگی کے ہر پہلو کو ممکن بناتا ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو ہر سانس، ہر دل کی دھڑکن اور ہر طلوع ہوتے سورج میں اللہ کی حکمت اور قدرت کا اعلان کرتی ہے۔ یہ کائنات کی ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خلق کی عظمت کا گواہ ہے۔ تو پھر آئیے اس لوہے میں پوشیدہ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، اس کی تخلیق کی گہرائیوں میں جھانکیں اور اس عظیم الشان خالق کا شکر ادا کریں جس نے کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی حکمت کے انمول موتی بکھیر رکھے ہیں۔ یہ لوہا صرف ایک دھات نہیں، یہ اللہ کی محبت اور اس کی بے مثال کاریگری کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ کائنات کے تاریک ترین گوشوں سے لے کر ہماری رگوں میں دوڑتے خون تک، لوہا اللہ کی حکمت، قدرت اور بے مثال ڈیزائن کا ایک شاندار ثبوت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر ذرہ، ہر عنصر اور ہر نظام
ایک عظیم مقصد کے تحت تخلیق کیا گیا ہے۔ اللہ کی تخلیقات کے مزید عجائبات جاننے کے لیے سبسکرائب کریں۔